شہرنامہ آواز میں 20 ستمبر کی آج کی چنندہ خبروں کے ساتھ سمینہ حاضر ہے۔ دیش و دنیا میں کورونا کی وبا تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے، سنتے ہیں تازہ صورتحال۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی وبا سے 3 کروڑ 6 لاکھ سے زائد افراد متاثر اور 9,55,000 سے زیادہ لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ امریکہ کی جان ہاپکنس یونیورسٹی کے سائنس اینڈ انجینئرنگ سینٹر کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جان لیوا کورونا وائرس نے دنیا بھر میں 3 کروڑ 68,03,828 افراد کو متاثر کیا ہے اور 9,55,841 افراد کو ہلاک کیا ہے۔ جب سے کورونا وائرس دنیا میں پھیلنا شروع ہوا ہے اس وقت سے آج تک جان لیوا وبا کے متاثرین کے معاملے میں امریکہ پہلے نمبر پر ہے۔ امریکہ میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 67,64,916 تک جا پہنچی ہے اور اب تک 1,99,258 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اتوار کے روز ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت و خاندانی بہبود کی جانب سے جاری تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا وائرس کے 98,885 نئے کیسز کے ساتھ مجموعی تعداد 54 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ دنیا کے 27 کروڑ افراد فاقہ کشی کا شکار، مدد کی اپیل۔ نیو یارک۔ اقوام متحدہ کے ادارے ورلڈ فوڈ پروگرام نے فاقہ کشی کے شکار 27 کروڑ انسانوں کی جانیں بچانے کے لیے دنیا بھر کے ارب پتی انسانوں سے مدد کی اپیل کی ہے۔ اقوام متحدہ کے عالمی خوراک پروگرام کے سربراہ ڈیوڈ بیسلے نے دنیا کے امیر ترین انسانوں سے اپیل کی ہے کہ فاقہ کشی کے شکار 27 کروڑ انسانوں کی مدد کے لیے مالی وسائل مہیا کریں۔ دوسری صورت میں ان کروڑوں انسانوں کی جانیں بچانا بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ ڈیوڈ بیسلے نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں، کورونا وائرس اور جنگ کے حالات کے باعث لاکھوں افراد بھوک سے مرنے کے قریب ہیں۔ بیسلے نے کانگو کا حوالہ دیا جہاں تشدد میں اضافہ ہوا ہے اور عدم استحکام سے پہلے ہی 15.5 ملین افراد کو فاقہ کشی پر مجبور ہونا پڑا۔ جنگی حالات کے باعث یمن میں لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کٹ بیگز کے ذریعے مدد کی گئی ہے جو دنیا کی بدترین انسانیت تباہی کا سامنا کر رہا ہے۔ دوسری جانب افریقی ممالک نائجیریا، جنوبی سوڈان وبائی امراض کی وجہ سے غذائی قلت سے دوچار ہیں۔ ڈیوڈ بیسلے نے کہا ہے کہ ان کے ادارے کو ان فاقہ کش انسانوں کو 1 سال تک کھانا کھلانے کے لیے تقریباً $5 ارب درکار ہیں، جبکہ دنیا کے 2,000 ارب پتی انسان مجموعی طور پر $8 ٹریلین کے مالک ہیں۔ ایران پر امریکہ نے اقوام متحدہ کی پابندیاں یک طرفہ طور پر دوبارہ نافذ کر دی ہیں، سنتے ہیں ایک رپورٹ۔ ایران پر امریکہ نے اقوام متحدہ کی پابندیاں یک طرفہ طور پر دوبارہ نافذ کر دی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ اقوام متحدہ کی ان ریاستوں کے خلاف ایکشن لے گا جو ان پابندیوں کی پاسداری نہیں کریں گے۔ یورپی اقوام نے ایران کے خلاف امریکہ کے اس یک طرفہ فیصلے کو قانونی اثرات سے عاری قرار دیا ہے۔ واشنگٹن کے مطابق ایران پر اسلحہ کی فروخت کی پابندی مستقل طور پر بڑھ گئی ہے اور یہ کہ امریکہ اقوام متحدہ کی ایسی کن ریاستوں کے خلاف کارروائی کرے گا جو ان پابندیوں پر عمل نہیں کریں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے ہفتہ 19 ستمبر کو اعلان کیا تھا کہ فی الحقیقت اقوام متحدہ کے ایران کے خلاف تمام تر پابندیاں لوٹ آئی ہیں۔ پومپیو کے مطابق ان پابندیوں میں ایران پر اسلحہ کی فروخت کے مستقل پابندی بھی شامل ہے۔ مائک نے مزید کہا کہ امریکہ مزید اقدامات کا اعلان کرے گا تاکہ ایران پر اقوام متحدہ کی پابندیوں کو مزید مستحکم کیا جا سکے۔ پومپیو کے جملے میں یہ دھمکی دی گئی ہے کہ اس وقت تک یہ انتہائی دباؤ جاری رکھا جائے گا جب تک ایران افراتفری، تشدد اور خون خرابہ پھیلانے سے باز نہیں آتا۔ امریکی وزیر خارجہ کے مطابق اگر اقوام متحدہ کی رکن ریاستیں ان پابندیوں کو لاگو کرنے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام رہتی ہیں تو امریکہ ان کے خلاف اپنی داخلی نظام کے ذریعے نتائج لاگو کرنے کے لیے تیار ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ایران اقوام متحدہ کی طرف سے پابندی شدہ اقدامات سے فائدہ نہ اٹھا سکے۔ پومپیو کا یہ بیان ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف کے اس بیان کے چند گھنٹوں کے بعد سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ عالمی برادری کو امریکہ کی طرف سے بطور غنڈہ پابندیوں کے ذریعے اپنی خواہش لاگو کرنے کی مخالفت کرنا چاہیے۔ امریکی حکام نے اتوار کے روز بتایا کہ رسن نامی ایک مہلک زہر کو لفافوں میں وائٹ ہاؤس کے پتے پر بھیجا گیا تھا۔ پولیس کے حکام کے مطابق پیکٹوں کی چھٹائی کے دوران مشکوک پائے گئے ان لفافوں کی جانچ پڑتال کی گئی جو اس ہفتے کے شروع میں وائٹ ہاؤس آئے تھے۔
تفتیش میں لفافے میں رسن کی نشاندہی ہوئی ہے۔ تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ لفافہ کینیڈا سے بھیجا گیا ہے اور ایک مشکوک خاتون کی شناخت ہوئی ہے۔ تفتیش کار یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں آیا اس طرح کے اور بھی لفافے بھیجے گئے ہیں۔ یہ قابل ذکر ہے کہ رسن ایک انتہائی مہلک مادہ ہے جس کا کیسٹر بین یعنی کہ رینڈی کی پھلیوں سے نکالا جاتا ہے۔ اور اب آخر میں ایک دلچسپ خبر۔ تاریخ میں مختلف ممالک پر حکمرانی کرنے والے سب سے زیادہ بہن بھائی نیپولین کے تھے۔ نیپولین کے کل 7 بہن بھائی تھے جن میں سے 5 نے مختلف ممالک پر حکمرانی کی جس کا عرصہ سن 1804 سے 1815 تک کا ہے۔ نیپولین کا بھائی جوزف لوئس اور جیروم اسپین کے حکمران بنے۔ لوڈیوجک نے ہالینڈ پر حکومت کی اور ہیرونیمس ویسٹ فیلفیا کا حاکم بنا۔ ریاستوں پر حکمرانی کرنے والی نیپولین کی 2 بہنیں تھیں جن کا نام ایلیزا اور پولین تھا جنہوں نے اٹلی کے 2 ریاستوں پر حکومت کی۔ ایلیزا نے تسکینی کی حکومت سنبھالی اور پولین گواسٹیلا کی حاکم بنی۔ سامعین، ہم کل پھر اسی پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہماری یہ پیشکش پسند آئی ہو تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ بے حد شکریہ۔